ہوتے اللہ کی قسم وہ دین کا انکار کر کے مردہ نہیں کرتے، ہوتے اپنی صفوں کے اندر ہیں۔ کیا لازمی پرچہ کروا کے پھر ہٹو گے؟ اشارے کنائے سے بات سمجھ جاؤ، یہی ہوتا ہے۔ دین کو مردہ کرنے والے بھی اپنی صفوں میں ہوتے ہیں، مگر نئے عنصر نہیں آتے۔ چمن میں گل کھلانے کو یہی مٹی ابھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں، یہی صفوں سے منافقین بھی نکلتے ہیں، اور یہی صفوں سے ہمارے کل کے پیر اور آج کی اولادیں بھی نہیں ہمارے سے اور یاد رکھنا، ہر در کی غلامی سیدنا عبد القادر جیلانی کا سبق نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہو سکتا ہے ہمارے علاوہ یہ ببانگ دہل کوئی کہہ بھی نہ سکے۔ آپ کا یہ زمانہ تھا کہ وقت کا حاکم آتا، آپ اس کے استقبال کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ اس میں سبحان اللہ کہیں گے یہ ایک ادھا بندہ، کیونکہ ماحول کا ایسا ہے، وقت کا حاکم آ جائے بڑے بڑوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آتا، آپ اٹھ کے پہلے اپنے گھر چلے جاتے، وہ آ کے بیٹھ جاتا، آپ پھر گھر سے نکلتے تاکہ آپ اس کا استقبال نہ کریں، وہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہو۔ جب استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو پیسے لیتے تھے ان سے، چلو ساری الائیں اگر زبان نہیں ہلتی تو پیسے بھی نہیں لیتے تھے۔ ایک وقت کا حاکم ہے مستجد باللہ، آ گیا حضور یہ نیاز لے لے، آستانے سجانے والوں تم بھی سمجھنا، اگر تمہارے آستانے وقت کے حکمرانوں کے پیسوں سے چلے تو تمہارا تعلق بھی غوثیت سے نہیں ہے۔ وقت کا حکمران آیا، حضور یہ 20 تھیلیاں دیناروں کی لے لیں بطور نیاز، آپ نے کہا لے جا، یہ غوث الورا ہے، تم نے کیا بھکاری سمجھا؟ حضور لے لے، پھر انکار، اس کا حضور مہربانی فرمائے یہ نیاز ہے۔ آپ نے 18 ایک سائڈ پہ پھینک دی، 2 اٹھا کے ایک اس ہاتھ میں پکڑی، ایک اس ہاتھ میں پکڑی، اتنا دبایا، خون بہنا شروع ہوا، خون بہتا گیا، خون بہتا گیا، اتنا نکلا۔ فرمایا مجھے اگر حضور کی آل کا ڈر نہ ہوتا میں اتنا دباتا کہ اس سے خون تیرے محلات کو لے ڈوبے۔ غریبوں کا خون چوس کر میرے آسانے پہ لے آئے ہو۔ میں اپنی اجازت کے آخری جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، حضور سیدی غوث الورا کے یہ جو دن بار بار منائے جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، ان آستانوں کے ساتھ جڑے رہو۔ ہمارے اسلاف کو دیکھو، ہمارے اسلاف میں سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، دین کا یہ خاکہ جو دیا گیا نا کہ سب کو مولوی بنا کے پیش کیا گیا۔ جتنے علماء یہ دیکھیں، یہ ان کا قدم، میرا ہاتھ ان کے قدموں پہ، مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے اسلاف میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے ذاتی کاروبار نہ کیا ہو، مسجد مدرسے کی کمائی نہیں کھائی۔ بس کر دیں اگر نہیں بول پاتے تو۔ حضور سیدی غوث الورا، آپ نے علامہ سعید احمد قادری صاحب سے سنا، آپ فرماتے ہیں 1 سال صرف پتے کھائے، 1 سال صرف پانی پیا، یہ سال ہر سال کی ریاضت، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک خاتون آئی تھی، ایک بچہ چھوڑ کے گئی، حضور 4 دن اس کو اپنے پاس رکھ لے، یہ بھی آپ کا مال کھا کھا کے نا اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد آیا، دیکھا آپ مرغی کے سالن کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور جو وہ چھوڑ کے گئی تھی نا اس کا بیٹا، وہ خشک ہو کر تنا ہو گیا ہے، خشک تیلا جس کو کہتے ہیں۔ آ کے شکوا کے کرتی ہے، بابا جی کمال کی بات ہے، خود مرغی کھا رہے ہیں، میرے بچے کو خود بھی نہیں کھلایا۔ کہا اچھا دیکھ لیے مرغی؟ جی کھا لی۔ یہ دیکھیے یہ ہڈیاں پڑی ہیں، ان ہڈیوں سے کہا اٹھ جا۔ تم نے سنا ہی نہیں، یہ میرا اپنا انداز ہے۔ کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جس کو کھا لیا تھا وہ پروں سمیت اڑی اور چلی گئی۔ فرمایا بی بی
اگر اپنے بیٹے کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتی ہو، یہ مرغی تو دیکھ رہی ہو، درمیان میں ریاستیں نہیں دیکھ رہی کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کن کن مشکلات سے گزر کر یہ رزق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ لہذا ہمارا آج کی اس نشست کا میں حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی سرزمین سے میں آپ کو دعا دیتا ہوا واپس ان دو لفظوں پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے اندر ہمیشہ ایک جگہ پہ پانی کھڑا رہے نا، وہ بھی پلید ہو جاتا ہے۔ ہجرت ہو، ہجرت، گھروں سے نکلو، اس کو سال کے بعد محدود نہ کرو۔ اگر سال کے بعد محدود کرو گے تو تم نے اولیاء کی زندگی کا انکار کر دیا۔ بار بار آتے رہو، بار بار آتے رہو۔ اسلاف کہتے ہیں اللہ کا ولی زمین پہ زندہ پھر رہا ہو تو فیض کا ایک دروازہ کھولتا ہے، باقی دروازے مخلوق سے لیتا ہے، خالق سے لیتا ہے، اور مخلوق کو ایک دروازہ ہے دینے کا، اور جب وہ مزار کے اندر تشریف فرما ہو جائے تو پھر مخلوق کو دینے کے لیے 70 دروازے کھول دیتا۔ سال کے بعد آستانوں کے ساتھ وابستگی سال ہا سال نہ رکھنا۔ کوئی جملہ ہے کوئی سن رہے ہیں؟ اور فارمی تعلق بھی نہ رکھنا۔ فارمی، ایک دیسی ہوتا ہے، ایک فارمی ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایسی فارمیلٹی پوری نہ کرنا کہ چلو بلایا ہے تو ایک سال کے بعد کا اجتماع ہے، نہیں، بار بار آتے رہیں۔ مشکلات تب تک مشکلیں رہتی ہیں جب تک مشکل کشا کے دروازے پہ نہ آ جائیں۔ نہیں یار، پتہ ہے میں کبھی اللہ کرے آپ کا میرا یہ بار بار پالا پڑتا رہے، آپ راتوں کو نیند سے اٹھ کے بھی سبحان اللہ کی صدا دیتے رہیں گے۔ میں ان دو لفظوں پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، یہ آستانے سلامت رہے، ہمارے بزرگان کی اولاد سلامت رہے، آمین۔ حضور سیدی غوث الورا کے ساتھ نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ سال کے بعد اس دن کو لوگ 11ویں شریف کہتے رہے۔ میں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مجھے اس بات کا کہ میں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب بھی ہونا ہے، اور میں بس 1 منٹ کے اندر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ آستانے سلامت رہیں، آستانوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یاد رکھنا جو جڑا، عارف کھڑی کہتے ہیں کہ لوہے کر دے فضل تیرے نال، لوہے کر دے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، جنت جان محمد چنگیاں دے لڑ لڑ کے۔ بس آپ کا کام اتنا ہے کہ اچھوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی نسبت کو، سنگت کو سال ہا سال کے بعد نہ رکھیں، بلکہ اس کو بار بار آتے رہیں۔ کبھی آ نہ سکے تو پھر فون پہ بات کریں، یہ تعلق رہے، آنے جانے کا تعلق رہے۔ اور حضور سیدی غوث الورا کی نسبت کا تقاضا ہے کہ یہاں سے بے خوف ہو کے اٹھیں۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر جس کی مخالفت نہیں ہوئی وہ خود کو نفاق پہ سمجھے، خود کو منافق سمجھے۔ اگر معاشرے کے اندر تمہاری مخالفت ہو، سمجھنا حق پہ ہو۔ تمہارے حق ہونے کی دلیل یہی ہے کہ لوگ تمہارے خلاف آوازیں کسیں، باتیں کریں، بس کان بند کر کے نگاہ منزل پہ رکھ کے اپنا سفر جاری رکھو۔ اللہ یہ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہو، اللہ ہر قدم پر صاحب آستانہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہو، خوش رہو۔ بہت شکریہ جناب۔